بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت چہارم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اس سبق سے آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ مضمون کا جائزہ، ملتی جلتی آوازوں والے حروف، الفاظ کی درست معنی کی پہچان، جملہ کیسے بنائیں، سوالوں کے جواب اور جمع بنانے کا طریقہ، اسم، فعل اور حرف کی کچھ تفصیل، جملے میں فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان، حرف جار۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے مضمون کا جائزہ کہ جو سبق ہم نے پڑھا اس کو ہم تھوڑا سا ایک دفعہ اس کا جائزہ لے لیتے ہیں، اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ غریب نابینا بڑھیا، پیوند زدہ کپڑے، گھر میں مکڑی کے جالے، ایک نیک شخص کا گزر، بڑھیا کے گھر کی حالت درست، بڑھیا کی دعائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خیال، بڑھیا کے گھر کو دیکھ کر حیرت، خاموش خدمتگار کون؟ جیسا کہ ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک غریب نابینا بڑھیا مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ وہ پیوند زدہ کپڑے پہنتی تھی، گھر میں مکڑی کے جالے لگے ہوتے۔ ایک دن ایک نیک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے بڑھیا کے گھر کو صاف کیا، یعنی کہ اس کی حالت درست کی۔ بڑھیا اس شخص کو جو اس کی مدد کرتا، اس کو کھانا کھلاتا، اس کے گھر کو صاف کرتا، اس کے لیے دعائیں کرتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بڑھیا کے گھر کی حالت دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ یہ کس طرح ایک نابینا بڑھیا کا گھر صاف ہے۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت ہی حیرت ہوئی، تو انہیں پتہ چلا کہ ایک شخص وہاں پہ آتا ہے جو کہ بڑھیا کے گھر کو صاف کرتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھنے کے لیے کہ وہ شخص کون ہے، انہوں نے ایک دن وہ وہاں پہ بیٹھ کے چھپے، جو انہوں نے دیکھا تو وہ خاموش خدمتگار امیر المومنین یعنی کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں سبق کی مشق کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے ملتی جلتی آوازوں کے حروف، یعنی کہ ایسے الفاظ جو کہ لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس طرح کے الفاظ آپ کی جو اسکرین ہے، جو سلائیڈ ہے آپ کی، اس کی اسکرین کے دائیں طرف دیے گئے ہیں۔ پہلے ہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں تے اور توئیں، لکھنے میں یہ مختلف ہیں، دیکھنے میں بھی مختلف ہیں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہے۔ اس کے علاوہ سے، سین اور صاد، کاف اور کاف یعنی کہ کش والا کاف اور دو نقطوں والا کاف۔ اس کے علاوہ کچھ الفاظ بھی دیے گئے ہیں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ہم مختلف حروف ان کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ الفاظ کس طرح ان کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ الفاظ بھی بدل جاتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم صاد، رے اور فے تو اسے ہم پڑھیں گے صرف، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ سین لگا دیں گے، آواز دونوں کی ملتی جلتی ہے، صاد اور سین کی، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ صرف، سین، رے اور فے صرف۔ دوسرا لفظ ہے زوئیں، ہے اور رے، زہر، اور اگر ہم اس کے ساتھ زے لگا دیں گے تو زے، ہے اور رے، سحر۔ اگلا لفظ ہے قمر، کاف، میم اور رے، قمر، یعنی کہ قمر جو کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ، اور دوسرا قمر، کاف جو نقطوں والا کاف، میم اور رے، قمر، جس کا مطلب ہے چاند۔ اب آپ کے سامنے ایک مشق دی گئی ہے، اس میں سے آپ نے دو الفاظ جو کہ جن کی آوازیں ایک جیسی، جن میں سین اور صاد، یہ الفاظ لگا کے آپ نے
یہ جو خالی جگہ دی گئی ہیں ان خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے اور لفظ کو مکمل کرنا ہے۔ آپ کے سامنے مثال دی گئی ہے، جس طرح شین، خے اور صاد، شخص۔ اسی طرح نیچے سب سے پہلے خالی جگہ دی گئی ہے دال، یہ اور کاف۔ اب ہم اس کے ساتھ سین لگائیں گے یا صاد لگائیں گے، یا آپ مجھے بتائیں گے؟ جی بالکل، ہم اس کے ساتھ صاد لگائیں گے تو یہ لفظ بنے گا صدیق۔ صاد، دال، یہ اور کاف۔ دوسرا لفظ ہے کاف، خالی جگہ میم اور تے۔ جی عزیز طلبہ، اس میں ہم سین لگائیں گے تو یہ بنے گا کاف، سین، میم اور تے، قسمت۔ اگلا لفظ، آپ ان دو مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے جو آپ کے سامنے خالی جگہ دی گئی ہیں ان الفاظ میں مناسب الفاظ لگا کے آپ نے لفظ بنانے ہیں۔ ان میں بے، یہ، بے خالی جگہ اور پھر چھوٹی ہے۔ اگلا لفظ ہے آئین، خالی جگہ اور الف۔ اس سے اگلا لفظ ہے الف، فے، خالی جگہ، واو اور سین۔ امید ہے پہلے جو دو مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ الفاظ مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیے۔ عزیز طلبہ، یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم الفاظ معنی میں پہلے کر چکے ہیں۔ آپ کی سلائیڈ کی دائیں طرف کچھ جملے دیے گئے ہیں، یہ جملے انہی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو جملہ دیا گیا ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 45 پہ، وہ ہے بڑھیا پیون۔ پیون کے نیچے آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے تو ہم نے پیون کا مطلب بتانا ہے۔ بڑھیا پیون لگے کپڑے پہنتی تھی۔ اب آپ کے سامنے 3 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے جو درست معنی ہوگا آپ نے اس کو اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے گوٹا کناری، بے ہے موتی اور جیم ہے جوڑ۔ تو آپ مجھے بتائیں گے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے جی، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پیون، پیون کا مطلب ہوتا ہے جوڑ۔ دوسرا لفظ، وہ شخص بلا ناغہ بڑھیا کے گھر آتا تھا۔ بلا ناغہ کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب آپ نے بتانا ہے۔ پہلا ہے اس کا معنی ہر ہفتے، بے ہر مہینے، جیم روزانہ۔ جی، بلا ناغہ کا مطلب ہے روزانہ۔ تیسرا جملہ، بڑھیا نابینا تھی لیکن پھر بھی اس کا گھر صاف تھا۔ نابینا کے نیچے لائن ہے تو نابینا کا مطلب جو آپشن آپ کے دیے گئے ہیں ان میں پہلا اندھی، بے کمزور اور جیم بیمار۔ جی، نابینا کا مطلب ہے اندھی۔ چوتھا جملہ ہے ہمارا، وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے۔ خدا ترس کا معنی آپ نے بتانا ہے، برا، رحم دل یا اچھا۔ خدا ترس کہتے ہیں رحم دل کو۔ تو جو آپشن نمبر جو آپ کا بے ہے جواب کا آپشن، اس میں آپ نے اس کو اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ اس شخص نے عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ رکھ دیا۔ عصا کے نیچے لائن ہے تو آپ نے عصا کا مطلب بتانا ہے۔ نمبر 1 ہے جوتے، بے ہے برتن اور جیم ہے لاٹھی۔ جی، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 3، جملے بنائیں، یعنی کہ کچھ الفاظ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ سب سے پہلے جو جملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے، یعنی کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اگر وہ سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ ادھورا یا نامکمل ہے۔ جو الفاظ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے خدا ترس،
جس کا مطلب ہے رحم دل۔ اس کا ہم جملہ بنائیں گے کہ خاموش خدمت گار خدا ترس اور نیک آدمی تھا۔ اگلا لفظ ہے عصا، جس کے معنی لاٹھی کے ہیں۔ نابینا، اندھی، بلا ناوا، ہر روز یا روزانہ۔ پیوند، جوڑ، بے سہارا، یعنی اس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ تو یہ الفاظ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، اور جو پہلا جملہ میں نے آپ کو بنا کے بتایا اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے باقی جملے بھی مکمل کرنے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب آپ کے سامنے کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اسی میں سے آپ نے ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، بڑھیا کا گھر کیسا تھا؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بڑھیا کا گھر کی حالت کیا تھی، یعنی کہ وہاں پہ ہر وقت اس کے گھر میں کوڑا کرکٹ ہوتا تھا اور جالے جو ہیں وہ لٹکتے رہتے تھے۔ دوسرا سوال ہے آپ کا، خاموش خدمت گار کا کیا نام تھا؟ یعنی کہ سبق میں جو خاموش خدمت گار تھے ان کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ بڑھیا کس شہر میں رہتی تھی؟ تیسرا سوال، آپ اس کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، آپ نے شہر کا نام لکھنا ہے۔ اور سوال نمبر 4 ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا سوچا؟ یعنی کہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سوچا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جواب کی صورت میں۔ امید ہے آپ نے سبق کو بغور سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور آپ آسانی سے ان سوالات کے جوابات لکھ سکیں گے۔ اس سے آگے ہے، کچھ واحد الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ نے جمع لکھنے ہیں۔ تو کچھ الفاظ کے آخر میں الف اور تے کا جب ہم اضافہ کرتے ہیں تو وہ الفاظ اگر واحد ہوں تو وہ جمع میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کے سامنے مثال دی گئی ہے کہ لفظ انعام واحد ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ الف اور تے کا اضافہ کرتے ہیں تو لفظ بنتا ہے انعامات، جو کہ انعام کی جمع ہے۔ باقی آپ کے سامنے کچھ واحد الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ جمع لکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے مکان، اعلان، احسان، نقصان اور حال۔ ہم اپنے پہلے سبق میں لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو لفظ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ سب سے پہلے اسم کے بارے میں کہ اسم نام کو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی شخص کا ہو، چیز کا ہو یا جگہ کا۔ اسم کی معنی کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ معرفہ کسی خاص نام، چیز یا شخص کو کہتے ہیں، جبکہ جو نکرہ ہے وہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں، جس میں اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم ضمیر شامل ہیں۔ آج ہم اسم علم اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسم علم کے معنی نشان یا علامت کے ہیں۔ اس سے مراد وہ خاص نام جو کسی شخص کو پہچان کے لیے دیا جائے، جیسا کہ قائد اعظم، ابن مریم وغیرہ۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں، ان میں تخلص، عرف، کنیت، خطاب اور لقب شامل ہیں۔ تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، مثلا حالی، غالب، فیض وغیرہ۔ عرف وہ نام جو پیار،
محبت یا نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، مثلاً گاما، ماجا وغیرہ۔ کنیت وہ نام جو ماں باپ یا کسی رشتے کی نسبت سے پکارا جائے، مثلاً ابو القاسم جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، اور ابو الحسن۔ خطاب وہ نام جو کسی علمی اور ادبی خدمات کے صلے میں حکومت کی طرف سے دیا جائے، مثلاً شمس العلماء اور رستم زمان وغیرہ۔ لقب وہ نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، مثلاً صادق اور امین، سید الشہداء وغیرہ۔ یہ تو تھی اسم علم اور اس کی اقسام اور ان کی تعریف۔ اب ہم چلتے ہیں، اسم کے بعد ہے فعل۔ فعل کام کو کہتے ہیں، جیسے آیا، گیا، سویا، جاگا، اٹھا، بیٹھا، جاتا ہے، کھاتا ہے، آئے گا، سوئے گا، پڑھے گا وغیرہ۔ کسی بھی جملے میں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام ہو رہا ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے صفحہ نمبر 26 پر کچھ جملے دیے گئے ہیں۔ ان جملوں میں سے آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کو ان کی درست خالی جگہوں پر لکھنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے امی کھانا پکاتی ہیں۔ اس جملے میں فاعل یعنی کہ کام کرنے والا کون ہے؟ امی۔ اور فعل کیا ہے؟ پکاتی ہیں، اور مفعول کھانا۔ تو فاعل میں ہم لکھیں گے امی، فعل کیا ہے؟ پکاتی، اور مفعول کیا ہے؟ کھانا۔ اس جملے کو دیکھتے ہوئے آپ نے باقی جملوں میں سے بھی فعل، فاعل اور مفعول کو الگ الگ کرنا ہے۔ باقی جملے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ عامر نے نئی قمیض خریدی، عائشہ نے تصویر بنائی، بلی مرغی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کشتی پانی میں چل رہی ہے، ابو گاڑی صاف کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تو تھے اس فعل اور حرف اور اسم کی اقسام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرف جار کسے کہتے ہیں اور حرف جار کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے حرف جار کی تعریف۔ حرف جار ایسا لفظ ہے جو کسی اسم کے بعد آتا ہے اور اسم اور فعل یا اسم اور اسم کا آپس میں تعلق بیان کرتا ہے۔ حرف جار کون کون سے ہیں؟ ان میں نے، کا، کے، پر، میں، یہ سارے حروف حرف جار کہلاتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 27 دیا گیا ہے۔ اس میں مثال دی گئی ہے کہ یہ گھر احمد کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اوپر دیے گئے جو جملہ ہے، ہمارے سامنے جو جملہ دیا گیا ہے، اس میں دو استعمال ہوئے ہیں، گھر اور احمد۔ تو یہ جو اس جملے میں جو کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ احمد اور گھر کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے کچھ جملے دیے گئے ہیں اور کچھ حرف جار بھی دیے ہوئے ہیں۔ ان حرف جار کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں، ان خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ ان جو حرف جار دیے گئے ہیں، ان میں کا، کے، پر، میں اور نے، انہیں لگا کر آپ یہ خالی جگہ مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہے بس اسٹاپ، خالی جگہ، ہجوم تھا۔ اب آپ نے جو بھی مناسب حرف جار ہے وہ لگائیں گے۔ بس اسٹاپ پر ہجوم تھا، جیسا بس اسٹاپ پر ہجوم تھا۔ اگلا جملہ ہے برتن الماری، خالی جگہ، اندر تھے۔ پہلی جو آپ کو مثال دی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے باقی جو خالی جگہ ہیں انہیں پر کرنا ہے۔ برتن الماری کے اندر تھے،
اگلا جملہ ہے مچھلیاں پانی ڈیش تیر رہی ہیں. آمنہ خالی جگہ کھیر پکائی. علی خالی جگہ قلم خوبصورت ہے. اب دو جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں خالی جگہ، اور باقی جو ہیں آپ ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے حل کرنا ہے. عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ آپ سے نئے سبق کے ساتھ ملیں گے. خدا حافظ.